مشتاق انکل، آج کل جو ایک شور مچا ہوا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے؟ احمد بیٹا، آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے، ہر الیکشن میں کسی نہ کسی طرح لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کی گئی۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں کسی ایک جماعت کا اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ بن جانا اور اسے جتوانے کے لیے مخالف جماعت کے لیے مشکلات کھڑی کرنا اور اپنی من پسند جماعت کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کرنا۔ البتہ موجودہ الیکشن میں اور ماضی کے الیکشن میں یہ فرق ضرور ہے، اس بار تو فیلڈ کو ہی اکھاڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس بار چونکہ مقابلہ 90 اور 10% کا تھا، اس لیے صرف لیول پلینگ فیلڈ نہ دے کر پی ٹی آئی کو اقتدار سے باہر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ چونکہ اس بار میچ یک طرفہ تھا، 90% عوام عمران خان کے ساتھ تھی، لہذا اس بار عمران خان کی پارٹی کو ہی مقابلے سے باہر کر دیا گیا، کیونکہ مقابلہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ماضی میں جب لیول پلینگ فیلڈ نہ دے کر اپنی پسندیدہ جماعت کو اقتدار میں لایا گیا تو اس سے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچا، میں آج آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں۔ پاکستان کے پہلے الیکشن 17 دسمبر 1970 کو ہوئے، یعنی پاکستان بننے کے 30 سال کے بعد۔ پاکستان کے پہلے الیکشن سے ہی لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت پاکستان کی مقبول جماعت عوامی لیگ، جس کے رہنما شیخ مجیب الرحمان تھے، لیول پلینگ فیلڈ سے محروم رہے۔ عوامی لیگ پر بغاوت کا الزام لگایا گیا، ان کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان سے ان کی مقبولیت میں تو کوئی کمی نہ آ سکی، لیکن انہیں مغربی پاکستان میں الیکشن مہم تک نہ کرنے دی گئی۔ اس الیکشن کو اس طرح سے مینج کیا گیا کہ وہ مغربی پاکستان سے ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے، لیکن چونکہ دوسری طرف مشرقی پاکستان میں الیکشن مینج کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے شیخ مجیب وہاں سے کلین سویپ کر گئے اور 167 سیٹیں جیت کر واضح برتری حاصل کر لی۔ دوسری جانب ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں 86 سیٹیں حاصل کی۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے باوجود شیخ مجیب الرحمان واضح اکثریت حاصل کر چکے تھے، لیکن انہیں اقتدار دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 300 کے ایوان میں 167 سیٹوں کے ساتھ مجیب الرحمان کے پاس پورا حق تھا کہ وہ حکومت بنا لیں، لیکن ایسا نہ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا اور بالآخر ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے، جس کی وجہ لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا تھا۔ جس کا حق تھا اس کو اس کا حق نہ دینا تھا، لیکن افسوس کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس سانحے سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا۔ اب باری آئی 1977 کے الیکشن کی۔ اس بار پھر لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کر دی گئی۔ اس بار بھی نظر کرم بھٹو پر تھی۔ اس الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو 155 نشستوں پر کامیاب ہو چکے تھے، مگر اتنی بڑی کامیابی ہوئی کیسے، یہ پول بھی جلد ہی کھل گیا۔ الیکشن میں کھل کر دھاندلی کی گئی۔ الکا بندیا نیوٹرل نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی نے سرکاری وسائل کا بھرپور استعمال کیا، سرکاری ملازمین پر دباؤ ڈالا گیا، اور جنہوں نے حکم نہیں مانا انہیں برطرف کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کے جان محمد کو اغوا کر کے اپنے نمائندے کو بلا مقابلہ ہی منتخب کروا دیا گیا، اور صرف یہی نہیں، 19 نشستوں پر ایسے امیدوار بلا مقابلہ ہی منتخب کروائے گئے۔ اپوزیشن نے الزام لگایا اسے ملنے والے لاکھوں ووٹ ضائع کیے گئے ہیں۔ الزامات کا اتنا شور مچا کہ الیکشن کمیشن کو بھی بالآخر ماننا پڑ گیا، اور الیکشن کمیشن نے دھاندلی کو مانتے ہوئے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا، اور 7 مارچ کو ہونے والی پولنگ کا پول محض 7 دن کے اندر ہی، یعنی 14 مارچ کو ہی کھل گیا، اور بھٹو کے خلاف ایک زبردست تحریک شروع ہو گئی۔ سول نافرمانی کا آغاز ہو گیا، بڑے پیمانے پر ہنگامے شروع ہو گئے، 250 لوگ جان سے گئے، تقریباً 90,000 لوگوں کو قید کر لیا گیا، بہت سی عمارتیں، دکانیں، بینک، کاروباری مراکز نظر آتش کر دیے گئے، اور بالآخر ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔
پاکستان کے پہلے الیکشن نے ملک توڑا اور دوسرے نے ملک میں مارشلہ لگوا دیا، اور وجہ صرف ایک لیول پلینگ فیلڈ کا نہ دینا۔ اب ملک پر ایک بار پھر آمریت کے طویل سائے پڑ چکے تھے۔ اس بیچ میں 1985 میں بھی ایک انتخابات ہوئے۔ یہ انتخابات غیر جماعتی تھے، مگر ان انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر ہی بیکار ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ٹوپی ڈرامہ تھا۔ ان انتخابات میں امیدوار بھی سارے اپنے تھے اور الیکشن بھی خود ہی کروایا جا رہا تھا، یعنی کہ ضیاء الحق خود ہی الیکشن کمیشن بھی تھے، خود ہی پریزائڈنگ آفیسر بھی تھے، اور امیدوار بھی سارے اپنے ہی تھے، یعنی کہ فیلڈ ہی پوری اپنی تھی۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد 16 نومبر 1988 کو ایک بار پھر الیکشن کا دن آتا ہے۔ اس الیکشن میں بھٹو کے جانشین بینظیر اور دوسری طرف ضیاء الحق کے جانشین نواز شریف آمنے سامنے تھے۔ اس بار لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کے حق میں سیٹ کی گئی۔ 9 جماعتوں کا نواز شریف سے اتحاد کروایا گیا اور IGI بنوائی گئی۔ چونکہ عوام 9 سال کے بعد بھٹو کی پھانسی کا بدلہ ووٹ سے لینا چاہتی تھی، اس لیے بینظیر کی جماعت زیادہ مقبول تھی۔ لیکن دوسری طرف 9 جماعتوں کے اتحاد اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی وجہ سے نواز شریف بھی مضبوط تھے۔ نواز شریف نے اس وقت انتہائی گھٹیا سیاست کی۔ بینظیر کی جعلی برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پورے ملک میں پھینکی گئی۔ جیسے آج عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اس وقت بینظیر کو یہودی ایجنٹ کہا گیا۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ دیتے ہوئے الیکشن سے صرف 4 دن پہلے اعلان کیا گیا کہ انتخابات میں شناختی کارڈ ضروری ہے، جس سے پیپلز پارٹی لاکھوں ووٹوں سے محروم ہو گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا زیادہ ووٹ بینک گاؤں اور دیہات کا تھا۔ اس سب کے باوجود بینظیر یہ الیکشن جیت جاتی ہیں۔ اس بار اسٹیبلشمنٹ کی ہار ہوتی ہے۔ اس بار لیول پلینگ فیلڈ کا فارمولا ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ابھی جاری تھا۔ اس وقت نیشنل اسمبلی کے انتخابات کے بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوتے تھے۔ صوبائی انتخابات میں انتہائی چالاکی کے ساتھ نواز شریف نے یہ بات پھیلائی کہ بینظیر نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم کسی پنجابی کو وزیر اعظم کیسے بنا سکتے تھے۔ نواز شریف کا یہ فارمولا کام کر گیا۔ ایک ہی رات میں پورے پنجاب کی دیواروں پر یہ نعرہ لکھوا دیا گیا کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نوں لگ گیا داغ، اور نواز شریف صوبائی انتخابات جیت جاتے ہیں اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ چونکہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کا فارمولا ناکام ہو گیا تھا، اس لیے بینظیر کو جلدی اقتدار سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور صرف 2 سال کے بعد ہی 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان بینظیر پر کرپشن کا الزام لگا کر ان کی حکومت کا خاتمہ کر لیتے ہیں، اور ایک بار پھر ملک میں نئے الیکشن ہوتے ہیں۔ اس بار پھر ضیاء الحق کے جانشین کے لیے نئے سرے سے لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کی جاتی ہے۔ لیکن اس بار لیول پلینگ فیلڈ کا فارمولا بدلا جاتا ہے، اور پہلی بار اس میں پیسوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے، جس کے لیے قومی خزانے کا منہ کھول دیا جاتا ہے اور بے انتہا پیسہ ملکی خزانے سے خرچ کیا جاتا ہے۔ نواز شریف کو جتوانے کے لیے ملکی خزانے سے 14 کروڑ روپے نکلوائے جاتے ہیں، جو اس وقت کے اربوں روپے بنتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ اس سارے معاملے سے پردہ اٹھتا ہے 16 سال کے بعد، یعنی 2012 میں، جب سپریم کورٹ اصغر خان کیس کا فیصلہ سناتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جنرل مرزا اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی کے کہنے پر کس طرح سے ان الیکشنز میں نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کی گئی اور قومی خزانہ لٹوایا گیا۔ اور یوں لیول پلینگ فیلڈ میں ایک نیا کریکٹر شامل ہوتا ہے، ہارس ٹریڈنگ۔ مگر افسوس اس کا علم 12 سال کے بعد جا کر ہوا۔ اس بار لیول پلینگ فیلڈ کام کر جاتی ہے اور نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنتے ہیں۔ لیکن 3 سال کے بعد نواز شریف اور صدر اسحاق کے آرمی چیف کے معاملے پر اختلافات سامنے آتے ہیں۔ جنوری 1993 کو آرمی چیف نواز جنجوعہ اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اب چونکہ نواز شریف ہمیشہ کی طرح سر پر دست شفقت برقرار رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اپنا من پسند آرمی چیف لانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کور کمانڈر لاہور جنرل محمد اشرف کو قائم مقام آرمی چیف لگا دیا جائے، مگر صدر ایسا نہیں ہونے دیتے
اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جنرل اختر وحید کاکڑ کو آرمی چیف بنا دیتے ہیں۔ اس طرح سے نواز شریف اب آرمی چیف کی آنکھوں کا تارا نہ رہ سکے، اس لیے صدر صاحب نے ایک بار پھر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کی حکومت کو چلتا کیا۔ اس بار بینظیر نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور صدر غلام اسحاق سے ہاتھ ملا لیا۔ اب کے بعد لیول پلینگ فیلڈ بینظیر کے حق میں چلی گئی۔ اب دیوار کے ساتھ لگانے کی باری نواز شریف کی تھی۔ جیسے آج عمران خان سے بلے کا نشان لیا گیا، اس وقت بھی نواز شریف سے سائیکل کا نشان واپس لیا گیا اور انہیں دیا گیا شیر کا نشان، جو اس وقت نواز شریف کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ سائیکل ان کی پرانی پہچان تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ایسی لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ بھی بینظیر زیادہ سیٹیں نہ جیت سکی اور صرف 65 سیٹوں کے ساتھ ہی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کو 56 سیٹیں ملیں، لیکن یہ حکومت بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ وجہ یہ بنی کہ بینظیر کی حکومت کے دوران ہی ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہو جاتا ہے۔ بینظیر آصف لغاری پر الزام لگاتی ہیں، جو کہ اس وقت کے صدر بھی ہیں۔ حالات کشیدہ ہوتے ہیں اور آصف لغاری بینظیر کی حکومت کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ پھر ملک بڑھتا ہے اگلے انتخابات کی طرف۔ الیکشن 1997۔ اس الیکشن میں ایک بار پھر لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کی گئی نواز شریف کے حق میں۔ الیکشن کروانے کے لیے نگراں وزیر اعظم آئے ملک مہراج خالد۔ نگراں وزیر اعظم کا کام تو تھا الیکشن کروانا، لیکن انہوں نے آتے ہی احتساب کا عمل شروع کر دیا اور بینظیر کی پچھلی حکومت کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ مطلب لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کی جانے لگی۔ بینظیر کی پچھلی حکومت کو بدنام کرنا شروع کر دیا گیا۔ پھر گرفتاریوں کا آغاز ہوا۔ بہت سے بڑے رہنما جیل چلے گئے۔ رحمان ملک، جو کہ اس وقت DGFIA تھے، انہیں اپنے ہی ماتحدوں نے گرفتار کر لیا۔ بینظیر کے اتحادیوں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جانے لگا۔ مولانا فضل الرحمان پر ڈیزل کے پرمٹ پر کمیشن کھانے کا الزام لگا۔ 1997 کے الیکشن سے پہلے بینظیر بجائے الیکشن کمپین کے سارا وقت اپنے احتساب سے بچنے کے لیے اپنے دفاع میں مصروف رہیں۔ جماعت اسلامی سے الیکشن کا ہی بائیکاٹ کروا دیا گیا۔ اب نواز شریف کے لیے راستہ بالکل صاف تھا، لیکن اچانک سے اس الیکشن میں ایک نئی انٹری ہوتی ہے، جس سے نواز شریف گھبرا جاتے ہیں۔ وہ اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ اس شخصیت سے اتحاد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 20 نشستیں بھی آفر کر دیتے ہیں۔ مگر وہ شخص نواز شریف کو دھتکار دیتا ہے اور اوپر سے نواز شریف پر کرپشن کے الزامات لگا دیتا ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، عمران خان تھے۔ جی ہاں، یہ عمران خان کا پہلا الیکشن تھا۔ اس بار لیول پلینگ فیلڈ بہت ہی زوردار طریقے سے سیٹ کی گئی تھی، کیونکہ اب ماضی سے بہت کچھ سیکھ لیا گیا تھا۔ نواز شریف 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ نواز شریف کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن 2/3 اکثریت کو سنبھال نہ سکے۔ طاقت کے نشے میں سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو گئے، صدر کو فارغ کر دیا، اور سب سے بڑی غلطی اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ لیکن یہ وار الٹا پڑ گیا اور 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کو گرا کر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ مارشل لا کے دوران 2002 میں ایک بار پھر عام انتخابات کروائے گئے، مگر یہ انتخابات بھی 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کی طرح ہی تھے۔ ان انتخابات میں پارٹیاں تو موجود تھیں، مگر فیلڈ نہیں تھی، کیونکہ نواز شریف اور بینظیر ضلع وطن تھے۔ انہی کی پارٹیوں سے بھاگے ہوئے لوگوں کو چن کر کاف لیگ بنائی گئی اور اسے جتوا دیا گیا۔ مگر اسی دوران پرویز مشرف سے امریکہ نے آنکھیں پھیر لیں اور بعد میں پرویز مشرف نے کاف لیگ سے آنکھیں پھیر لیں۔ موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے بینظیر اور نواز شریف آپس میں مل جاتے ہیں اور میثاق جمہوریت پر دستخط کرتے ہیں۔
मगर इसके बाद अचानक बेनज़ीर मुशर्रफ से दुबई में खुफिया मुलाकात करती हैं, जो बात नवाज शरीफ को बहुत ही नागवार गुजरती है, क्योंकि ये बात मिसाक जमहूरियत के ख़िलाफ़ थी। बेनज़ीर मुशर्रफ को इस बात के लिए राज़ी कर देती हैं कि उनके ऊपर सारे मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं, और फिर ऐसा ही होता है और बेनज़ीर और आसिफ अली जरदारी को एनआरओ के ज़रिए सारे केस ख़त्म कर दिए जाते हैं, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड बेनज़ीर के हक़ में सेट कर दी जाती है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ सऊदी अरब से दबाव डलवा कर वतन वापस लौट आते हैं, लेकिन इसी दौरान बेनज़ीर शहीद हो गई और हमदर्दी में पड़ने वाले वोट से आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बन जाते हैं। मिलाकर 66 साल के बाद पहली बार किसी हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका मिलता है, लेकिन वज़ीर आज़म फिर भी अपनी मुद्दत ना पूरी कर पाए। फिर वक़्त ने अपना पांसा पलटा और अचानक से पूरे मुल्क में एक नई आवाज़ बुलंद हुई, और वो थी तब्दीली की आवाज़, इमरान खान की आवाज़। लेकिन चूँकि इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ के हक़ में थी, मुल्क में तब्दीली की हवा को रोक दिया गया। लेकिन दूसरी जानब साफ नज़र आ रहा था कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वोटिंग टर्नआउट सबसे ज़्यादा रहा। सब नौजवान वोट था जो इमरान खान के कहने पे निकला था। पाकिस्तान की आधी आबादी ने वोट कास्ट किया और वोटिंग टर्नआउट 55% से भी ज़्यादा होता है। ये तमाम वोट इमरान खान का वोट था। लेकिन इलेक्शन की शाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और नवाज शरीफ के लिए ठप्पे लगना शुरू हो जाते हैं, और 2013 के इलेक्शन में एक बार फिर नवाज शरीफ को इक़्तिदार थमा दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान KPK में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वक्त आया 2018 का। इमरान खान ने ऐसी अपोजिशन की कि मुल्क का 60 से 70% वोटर एक बार फिर तब्दीली की बातें कर रहा था। इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करने वालों के लिए शदीद मुश्किलात थीं। वो इमरान खान को अब किसी सूरत इक़्तिदार से बाहर नहीं रख सकते थे, लेकिन इन्हें खौफ भी था कि अगर इमरान खान को इक़्तिदार मिलने के बाद जो बातें वो कर रहा है, अगर इन पर अमल हो गया तो इनकी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। इसी डर से इमरान खान की अक्सरियती सीटों को कम करके इसको इक़्तिदार सौंपा गया, लेकिन बेसाखियों के सहारे से अपनी कठपुतलियों को इमरान खान का इत्तेहादी बनाया गया ताकि इमरान खान को कंट्रोल में रखा जा सके। फिर वही हुआ। इमरान खान ने इंतहाई मुश्किल हालात से मुल्क को दलदल से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया, लेकिन अमेरिका को इमरान खान की आज़ाद ख्वाजा पॉलिसी पसंद न थी और मुल्क में मौजूद मीर जाफरों और मीर सादकों के ज़रिए रजीम चेंज किया गया और खान की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया। रजीम चेंज पर इस चैनल पर तफसीली वीडियोज़ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अब वक्त आया है 2024 के इलेक्शन का। यह इलेक्शन पिछले तमाम इलेक्शन से मुख्तलिफ है। पिछले तमाम इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड को खुफिया रखा जाता था, मगर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से तमाम खुफिया किरदार अब खुलकर सामने आ चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तारीख में पहली बार किसी सियासी जमात को मुल्क की 90% अवाम की सपोर्ट हासिल है। इन हालात में आप जिस तरह की भी लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करते हैं, इमरान खान हर सूरत में जीत जाता। लिहाजा इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड की जगह फील्ड ही उखाड़ कर फेंक दी गई। नवाज शरीफ को मुकाबले के लिए सामने मद्दे मुकाबल को ही मुकाबले से हटा लिया गया। आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि नवाज शरीफ को बिला मुकाबला मुतहब करवाया जा रहा है। इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि अवाम अब इन तमाम अनासर को भरपूर तरीके से पहचान चुकी है, जो जमहूरियत के नाम पर हमेशा मुल्क में अपनी कठपुतलियों को मुसल्लत करके खुद हुकूमत कर रहे थे। इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड ना देकर आप कठपुतली हुकूमत तो कायम कर सकते हैं,
لیکن آج کے دور میں ممکن نہیں وہ حکومت زیادہ دیر تک چل سکے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اور عمران خان کے عوام کو دیے گئے شعور کی وجہ سے عوام ایسی حکومت کو کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ بہت شکریہ مشتاق انکل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔